بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فباب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. ایک چھوٹا سا باب ہے اقرار کا باب. کسی چیز کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اس کی کئی شکل ہوتی ہے. کبھی تو ہمارے اوپر کسی کا حق ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں کہ فل حسن صاحب کا ہمارے اوپر 10,000 روپیہ ہے. یہ اقرار ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، گویا کہ قرض کو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا ہمارے اوپر 10,000 روپیہ ہے. ایک تو یہ اقرار ہوتا ہے. کبھی یہ اقرار ہوتا ہے کہ ہمارا کسی پر ہے، جیسے ہم کہیں کہ ہمارا عبدالرب پر 10,000 روپیہ ہے، تو گویا کہ یہ دعویٰ ہے ہم کو ہمارا. اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب عبدالودود کا فل حسن پر 10,000 روپیہ ہے، تو معاملہ عبدالودود اور فل حسن کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ اقرار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ گواہی ہے. تو جب ہم کسی کے پیسے کا اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں تو یہ اپنے اوپر ہمارا اقرار ہے، ہم کو ادا کرنا ہوگا. یا اگر ہم مر جائیں تو ہمارے بال بچوں کو ہماری متروکہ جائیداد سے ادا کرنا پڑے گا. سمجھ لگے؟ کیونکہ یہ اقرار ہم نے خود اپنے آپ پر کیا ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص کا اتنا قرض ہے. سمجھا؟ اور جب یہ کہا کہ میرا فلاں کے اوپر ہے تو یہ میرا دعویٰ ہوا. جب تک کہ دلیل ہم نہیں دیں گے ہمارا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا 10,000 روپیہ ہے، وہ کہے گا نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کا کچھ روپیہ میرے اوپر ہے، گواہ لائیے. تو ہم کو 2 گواہ پیش کرنا ہے، یا حدیث کی روشنی میں کم سے کم 1 گواہ پیش کرنا ہے، اور دوسری گواہ کی کمی ہم کو ہماری قسم سے پوری کرنی ہوگی. تب جا کے اسلام کی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی. تو یہ دوسرے پر ہمارا دعویٰ ہوا، تو دعویٰ کے لیے تو دلیل چاہیے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے. اور اگر کہے کہ فلاں کا فلاں کے ذمے اتنا پیسہ ہے تو اس میں ہماری حیثیت صرف گواہ کی ہے. بہرحال جس کا آپ پر حق ہو، ضروری ہے کہ آپ اس کے حق کا اقرار کر کے جائیے اور اس کو زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں تو قیامت کے دن بڑا گھاٹے میں رہیے گا. وہاں پیسہ کوڑی نہیں ہوگا، نیکی اللہ تعالیٰ کاٹ کر کے آپ کی دے دے گا اس کو جس کا آپ کے اوپر حق تھا اور دنیا میں آپ نے ادا نہیں کیا. صحابہ کرام کے یہاں تو اتنا ڈر ہوتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں تو اتنا ڈر ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیچارہ زناکاری کر کے آیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، گواہی نہیں ہے اس کے خلاف، اقرار کرتا تھا آ کر کے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی. ارے کیا کر رہے ہو؟ شادی شدہ آدمی ہو، جانتے بھی ہو اقرار کرنے کا کیا ہوگا، قتل پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے گا. ہاں ہم کو معلوم ہے، لیکن دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کیے کرائے کی سزا ہم کو دے دی جائے تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں. یہ اقرار ہوتا تھا. مردوں کے یہاں تو مردوں کے یہاں عورتیں تک اقرار کرتی تھی. قبیلہ غامدیہ کی ایک مسلمان عورت تھی، اس سے بدکاری ہو گئی. وہ آئی، یا رسول اللہ دیکھیے میں نے جرم زنا کیا تھا، اور کہہ رہی کہ دیکھیے یہ میرے پیٹ میں حمل ہے، ناجائز حمل. سوچیے عورت ہو کر کے یہ اقرار کر رہی ہے، جبکہ جان رہی ہے کہ اس کی کیا سزا ہے. وہ بھی شادی شدہ تھی. آپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ جاؤ بعد میں آنا، کہ انکار کر جائے گی، اپنا اللہ سے توبہ کر لے گی. کوئی اس کے خلاف دلیل تو ہے نہیں. دلیل اگر 4 چشمدید مردوں کی گواہی اگر آ جائے عدالت میں تب تو پھر نہیں سکتے ہیں آپ، لیکن اپنا اقرار ہے پھر سکتے ہیں. اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس سے توبہ استغفار کر لے سکتے ہیں. لیکن نہیں، دیکھیے کمال ہے اس عورت کی ایمان اور اس کی ہمت کی. داد دیجیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو لے کے آئی کہ لیجیے میں نے بچہ جنم دیا ہے، یہ بچہ ہے جو میرا ناجائز بچہ ہے. آپ نے کہا جا دودھ چھوڑا کے آوے گی. 2 سال دودھ پلانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں کھلاتی ہوئی اس کو لے کے آئی کہ لیجیے میں نے دودھ بھی اب اس کو پلا دیا، چھوڑا دیا، اب اس کی مدت ختم ہو گئی، اب تو آپ اس کو سزا دے دیجیے. اللہ. پھر آپ نے کسی کو حوالے کر دیا کہ بچے کو پالو پوسو، تو بڑا غلام ہو جائے گا، نوکر چاکر بن کے رہے گا، کھلا پلا کے اس کو پال پوس دو.
اور عورت کو حکم دیا کہ اس کو رجم کرو. سوچ، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا، اس کے یہاں کوئی عورت آئی سامان خریدنے، اس نے کہا کھجور باہر کی جو کھجور ہے اس سے اندر اچھی کھجور ہے، چلو وہاں دیتے ہیں. اندر لے گیا، اس کو پکڑ کے بوسہ لے لیا اس کا. پھر غلطی کا احساس ہوا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کر لیا ہے، مجھ کو سزا دیجیے. آپ نے کہا ٹھہرو، رکو. اذان ہوئی، پھر اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، اس نے کہا کہ سزا نہیں دیا، میں نے ایک جرم کا اقرار کیا تھا. آپ نے کہا نماز نہیں پڑھے ہمارے ساتھ، وضو نہیں کیا. کہا ہو گیا تو وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، تو چھوٹا گناہ تھا، نماز کی برکت سے معاف ہو گیا. تو اس طریقے سے آدمی اقرار اپنے جرم کا عدالت میں آ کر کرتا تھا. سمجھا کہ چاہے جائے کہ آپ پر کسی کا حق ہو تو اقرار کر کے جائیے، بیوی کو کہہ کے جائیے، بیمار ہیں تو دو آدمی کے سامنے اقرار کر لیجئے کہ میرے اوپر فلاں کا پیسہ ہے. سمجھا کہ نہیں؟ کسی کا حق مارے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے ایک آدمی کا، دیکھیے چاہے بات کتنی کڑوی ہو، اقرار کرنا چاہیے. ایک آدمی نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا مثال کے طور پر. اب پکڑا کسی نے، اس کو کہا رے تمہارا ہاتھ کٹ گیا ہے، پورا ہاتھ کٹ کے گر گیا. کس نے کاٹا؟ تو فلاں نے کاٹا، محمد نام کے لڑکے نے کاٹا. اب محمد کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ یہ مدعی جس کا ہاتھ کٹا ہے دو گواہ نہیں پیش کرے گا کہ کس نے ہاتھ کاٹا ہے، اس وقت تک مدعا پر جرم ثابت نہیں ہوگا. وہ مدعا بنے گا نہیں جب تک کہ ثابت نہیں کرے گا. لیکن واہ رے، اس مدعا نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہاں حضور، کچھ باتیں بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، میرے ہاتھ میں تیز چاقو تھا، میں نے مار کے اس کا ہاتھ کاٹا. وہ جان رہا ہے کہ اسلام میں اس کی سزا ہے کہ میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اسے اقرار کیا، اعتراف کیا اور اپنا ہاتھ کٹوا لیا. کتنی بڑی بات ہوئی. آپ کے باپ نے کسی کو 4 جوتا مارا بے قصور، عدالت میں مقدمہ گیا کہ اس کی کون گواہی ہے تمہاری؟ نے کہا کہ ان کا بیٹا ہی وہاں پر موجود تھا، پوچھ لیجیے. ہم نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، اور انہوں نے کیسے ہم کو مارا، دوسرے سے کہا کہ پوچھے گا، ان کا بیٹا ہی گواہ ہے. اب بیٹے کو عدالت میں بلایا گیا تو بیٹے پر کیا لازم ہے؟ اقرار کرے کہ ہاں ہمارے باپ نے بلا قصور اس آدمی کو گالی دی ہے اور 4 جوتا مارا ہے. اقرار کیجئے گا آپ لوگ، ہمارے بیٹے نے اس کو مارا ہے. باپ گواہی دے گا بیٹے کے خلاف؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کے خلاف بھی اگر گواہی ہے تو گواہی دو، کہو کہ ہاں ہم سے یہ جرم ہوا ہے، تمہارے باپ نے غلطی کی ہے، کہو ہمارے باپ نے کیا ہے، ہمارے بیٹے نے کیا ہے، جو اسلام کی سزا ہے اس کو ملنی چاہیے. یہ اقرار ہے، چاہے یہ اقرار کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. یہ ہے اسلام. مجرم کو چاہیے کہ اپنے جرم کا اقرار کرے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طرح کی نصیحت اور وصیت ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق کہو، حق کہو چاہے وہ بات کڑوی کیوں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. حق ہمیشہ کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی حق کا اعتراف کرنے میں بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. آپ چاہتے تو عدالت میں کہتے کہ نہیں یہ ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ کاٹا، میں نے ہاتھ نہیں کاٹا، کوئی گواہ ہے تو پیش کرے. آپ بچا لیتے اپنا ہاتھ، لیکن آپ نے یہ اقرار کر کے گویا کہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈالا. ہاتھ کٹوانا آپ کو پسند ہے، سنگسار ہونا آپ کو پسند ہے. باپ آپ کا 10 دن جیل میں جائے گا آپ کی گواہی سے. باپ نکلے گا کہے گا رے تم ہمارے ہی خلاف گواہی دیا تھا میرا بیٹا ہو کے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ باپ کا تمہارے حق ہے. باپ کا حق زیادہ تھا کہ اللہ کا حق زیادہ تھا؟ جھوٹی گواہی عدالت میں دے گا اپنے باپ کے خلاف اگر باپ معاملہ ہی تو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے نفس کے خلاف ہو کہ تمہارے باپ کے خلاف مقدمہ جائے. جو دیکھا ہے وہ کہو، جو حق ہے وہ کہو. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جن کا اس سب علاقے میں دعوت تبلیغ کا چرچا رہا، ان کی وجہ سے پورا علاقہ مسلمان ہوا، اہل حدیث ہوا کہہ لیجیے. اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. تو ان کے والد شیخ احمد اللہ تھے، زمیندار تھے. کسی غریب آدمی کو انہوں نے مار پیٹ دیا تھا. عدالت میں گیا، حاکم نے پوچھا انگریز کا زمانہ تھا، کہا کون تمہاری گواہی دے گا؟ بابو کے خلاف کون گواہی دے گا؟ بابو، بڑے لوگوں کو بابو کہا جاتا ہے، زمینداروں کو. یہ بابو کے خلاف کون گواہی دے گا؟ وائس رائے بھی، گورنر سب بھی ڈرتا تھا ان سے، شیخ احمد اللہ سے.
کہا ہم کو کہیں دور سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت انہوں نے ہم کو مارا پیٹا ہے یا گالی دی ہے اس وقت ان کا بیٹا موجود تھا، ان کا بیٹا مولوی ہے، پڑھ لکھ کر کے سنا ہے کہ دلی سے بہت بڑا مولانا بن کے آیا ہے۔ بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے نے کہا کہ ہاں میرے باپ نے ان کو مارا ہے اور بلا قصور مارا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ ہوتا خلاف میں، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس شخص نے معاف کر دیا کہ میں اس بنیاد پہ معاف کر دیتا ہوں کہ آج تک یہ مقدمہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بھی صحیح گواہی دیتا ہے، میں نے بابو کو معاف کر دیا، مجھے سزا نہیں چاہیے، مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ لیکن واہ رے بیٹا، تو حق بات اپنے بیٹے کے خلاف بولو، حق بات اپنے باپ کے خلاف، خالی کہنے کے لیے کہ ہم حق بات باپ کے منہ پر بھی کہہ دیں گے، لیکن باپ کے خلاف بات آئے گی، تمہارے اپنے خلاف آئے گی، بیٹے کے خلاف آئے گی، اس وقت دائیں بائیں بغل جھانکو گے، کیا کہے کیا نہ کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل الحق، حق کہو چاہے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ اللہ حق ان تخشا، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے لڑو، نہ کسی مالدار کی مالداری کی پرواہ کرو، نہ کسی غریب کی غریبی پر ترس کھاؤ، اللہ کے حق پر اور اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ گواہی دے دو گے اس طرح کی، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے تم کو نام دے دے گا کہ واہ حق گول بیٹا ہے، تو بیٹا یہ باپ کے خلاف گواہی دیا، باپ گیا عدالت میں تو گیا، پیروی کرے گا بیٹا ہی، پھر باپ کو چھڑاوے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو بات تھی سچ وہ میں نے کہہ دی، اب جج جو فیصلہ کرے، سب تو ہم ہی کریں گے، لیکن حق کہیے چاہے آپ کے اپنے خلاف کیوں نہیں۔ دو دیا دیتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں، نہ ہم یہ کہا تھا، ہم ایسے نہیں ایسے کہا تھا، زبان ٹیڑھی کر دیتے ہیں، گواہیاں غلط طریقے سے دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا باب ہے باب العاریہ۔ عاریت کہتے ہیں کسی کو کوئی سامان دینا فائدے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جب تک اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیجئے، فائدہ حاصل کیجئے گا، اس کے بعد ہماری چیز واپس کر دیجئے گا، یہ احسان ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں پر احسان کرو، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سب چیز ہوتی تھی۔ اب آیا کسی نے کہا ہمارے پاس کتاب، آپ کے پاس یہ کتاب ہے، ہم کو ضرورت ہے، ایک سال ہمارے کورس میں یہ کتاب ہے، آپ کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، دیجیے نا ایک سال کے لیے پڑھنے کے لیے، پڑھ کر کے ہم آپ کی کتاب واپس کر دیں گے۔ تو ہم نے اگر اس کو ایک سال اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا تو یہ عاریت ہوئی، اس کو عاریت کہتے ہیں۔ اس کتاب کی ملکیت تم کو نہیں دے رہے، فائدہ حاصل کرنے کا حق تم کو دے رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اب ایک سال کے بعد اس کتاب کو واپس کرنا ہے، اور جس نے اس کو عاریت لیا ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیا ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر حاشیہ چڑھاوے، قلم سے پنسل سے کچھ لکھ کے، یہ اس کو حق نہیں ہے، اور اس کی پوری حفاظت کرے تاکہ جیسے کتاب لے گیا ہے ویسے ہی واپس کر دے۔ اچھا، اور اگر کتاب اسی 20 سال میں جل گئی یا اس کے بکس سے کسی نے چوری کر لی تھا، تو دو حالت ہوگی، یا تو دینے کے وقت ہم نے کہا ہوگا کہ عاریت یہ جو لے کے جا رہے ہو وقت مقررہ کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کا تاوان لگے گا اگر نقصان کر دو گے تب، تو اگر یہ نقصان ہو گئی، جل گئی، چوری ہو گئی تمہارے یہاں سے، تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ تم کو دینی پڑے گی، یا کتاب لا کے دو یا اس کی قیمت دو۔ اور اگر ہم نے یہ شرط نہیں لگائی تھی تو اس کی کتاب کی حیثیت اس کے پاس امانت کی تھی، اور اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تالا بند کر کے رکھتا رہا بیچارہ کتاب کو، لیکن بکسے کوئی غائب کر دی، اب اس کا اپنا بھی سامان غائب ہو گیا، اس بات کی ہم کو تصدیق ہو گئی کہ ہاں کھو گئی بیچارے سے، کوئی کوتاہی اس نے نہیں کی، سمجھ لگے، تو اس کا کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ تو گویا عاریتاً اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، گائے دیا کسی کو، دودھار جانور ہے، پہلے ہوتا تھا کئی گائے رکھے ہوئے ہیں، چلو بھائی ایک گائے کا گاؤں کا غریب آدمی ہے، دے دیا، لے جاؤ، سال بھر جب تک یہ دودھ دیتی ہے اس کا دودھ دوہو، کھاؤ، گائے کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اچھا چارہ دو، بچھڑے کو پالو پوسو اور دودھ کھاؤ، اور جب یہ دودھ دینا بند کر دے تو ہماری گائے بچڑا ہمارے پاس واپس کر دینا، ماشاءاللہ۔ اب اس بیچ میں مان لیجئے کہ گائے مر گئی تو کوئی ضمانت نہیں، امانت تھی اس کے پاس آپ کی، سمجھ لیں گے۔ تو یہ ہے فائدہ، سمجھا کہ نہیں؟ اسی میں وہ بات بھی داخل ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی سامان دیا ہے، مان لیجیے کہ آپ سے 50,000 روپیہ لیا، آپ نے کہا گروی رکھو کوئی سامان گارنٹی کے لیے، ہم نے 1 لاکھ کی موٹر سائیکل آپ کے پاس رکھ دیا، تو اب وہ سامان جو گروی کے بدل گروی ہے اور پیسے کے
عوض آپ نے رکھا ہے کہ اگر یہ بندہ 6 مہینے میں میرا پیسہ نہیں دے گا تو الٹیمیٹم دیں گے اس کو کہ دے جاؤ، نہیں دو گے تو گاڑی بیچ دیں گے، اپنا پیسہ لے لیں گے، اسی لیے رکھا ہے۔ تو اس گاڑی پر پہلے بھی مسئلہ ہو چکا کہ چڑھ نہیں سکتے ہیں آپ، صرف دودھار جانور کا دودھ دو سکتے ہیں خرچ کے اعتبار سے، یا سواری کر سکتے ہیں جتنا خرچہ اس پر کیا، اور گاڑی پر چڑھ نہیں سکتے۔ اس گاڑی کی حفاظت آپ کو ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ باہر چھوڑ دیا اور کوئی رات میں لے کے بھاگ گیا، آپ کو پیسہ جرمانہ لے گا۔ 1 لاکھ کی گاڑی تھی تو 50,000 آپ کا گیا، 50,000 آپ اس کو دیجیے۔ آپ نے اس گاڑی کو یوں کو چھوڑ دیا روڈ پر، جب آپ کے پاس وہ رکھی ہوئی تھی۔ امانت کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے کیا؟ اس کی آپ حفاظت کرتے، گھر میں آپ تالا لگاتے، اندر سے کنڈلی کرتے، چوری ہوئی بہت سارا سامان گیا، اس میں وہ بھی گیا تو دنیا کہے گی کہ سب لٹ گیا اس کا، تو اس میں تمہاری بائک کوئی چھوڑ دیتا چھوڑ، لیکن آپ نے اس کو باہر چھوڑ دیا، اس کو تالا اس پہ نہیں لگایا، یا ہمیشہ سال بھر کے لیے اس کو دھوپ میں پانی میں رہنے دیا، یہاں تک کہ سال بھر کے بعد جب وہ شخص آیا پیسہ لے کر کے تو دیکھا کہ صاحب اس کا ٹائر پنکچر، اس کا یہ پھوٹا ہوا، اس کا وہ پھوٹا ہوا، اس میں جو ہے سو زنگ لگا ہوا ہے، جتنا نقصان ہوگا سب کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ ایک محفوظ جگہ پر اس گاڑی کو آپ رکھ دیتے کہ جاؤ بھیا جب پیسہ لے کے آؤ گے تو لے جانا، جب تک تمہاری گاڑی ہمارے پاس امانت ہے۔ تو امانت کا مطلب اس کی حفاظت کیجیے، اور حفاظت تمام تر حفاظت کے باوجود بھی اگر وہ چیز قدرتی آفات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یا اس میں کوئی نقصان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہی ہے عاریت۔ تو لوگ فائدے کے لیے دیتا ہے، 2 دن کے لیے ذرا اپنا کدال دیجیے تو دے دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کدال دوسرے کا لے کر کے آئے روڈ پہ چھوڑ دیا، غائب ہو گئی، تو کہیے گا کہ نہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ اللہ تا کوئی کہتے کہ لے جا رہے ہو، اگر چوری ہوا ضائع ہوا تو ہم ایسے ہی کدال لے لیں گے، اگر یہ کہہ دیا ہے تب دیا ہے اس کو، تب پھر اس کو تو دے رہا ہے۔ یہ نہیں بھی کہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اگر حفاظت سے رکھا ہے، اس کے گھر سے چوری ہو گیا اندر سے، تب تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اس کی حیثیت امانت کی تھی، آپ نے یہ شرط پہلے نہیں لگائی تھی، اور نہیں اس نے جال بوجھ کے چھوڑ دیا ایسے ہی، تو بات غلط ہو جائے گی، اس کو دینا پڑے گا۔ چلیے اب حدیث پڑھیے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ فرمایا علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ، ہاتھ کے اوپر یعنی جس ہاتھ سے کوئی سامان لیا ہے اس پر واجب ہے کہ جو کچھ لیا ہے اس کو ادا کر دے، حتی تؤدیہ۔ امانت لیا ہے اگر کسی کی تو امانت کو جو کا تو لوٹائیے۔ عاریت لیا ہے کتاب پڑھنے کے لیے تو اس پر حاشیہ اڑائی مت کیجیے، ورق کو پھاڑیے اڑیے مت، داغیے مت، کتاب کو الٹا سیدھا مت کیجیے، بالکل حفاظت سے لے جائیے، پڑھ کے واپس کیجیے، جیسا لیا ہے ویسے ہی دینے کی کوشش کیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو تمام تر چیزیں، امانت بھی ہے، عاریت بھی ہے، اور یہ جو میں نے مثال دیا کہ قرض کے اوپر جو آپ نے ضمانت کے طور پر کوئی سامان لیا ہے، سب کی حفاظت کرنی ہوگی، اور جس طرح سے لیا ہے ویسے ہی اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی، کتاب کو داغ دیا اور اس پر حاشیہ بہت چڑھا اڑا دیا، صحیح غلط، صحیح حاشیہ بھی چاہیے تو کہے گا اللہ ایسی کتاب ہم تھوڑی دیا تھا تم کو، یہ کیا لکھ کر کے پوری کتاب کو تم نے کھلیا بگاڑ دیا، یہ کتاب نہیں چاہیے ہم کو۔ تو دوسرے کی کتاب ہے اس پر حاشیہ نہیں آپ لگا سکتے، آپ قلم کاپی رکھیے الگ سے، کچھ لکھنا ہو تو قلم کاپی رکھیے، آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو اس کے اوپر نوٹ چڑھائیے، لیکن دوسرے کی کتاب لے کے آئے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چلیے صاحب، تو جس سے جو سامان آپ نے لیا ہے اس کو ویسے ہی واپس کرنے کی کوشش کریں۔ آگے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ اللہ اکبر، امانت ادا کرو اس شخص کو جس نے تم کو امانت دی ہے، کہا لے جاؤ یہ چیز ہم نے دیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یہ امانت ہے۔ تو امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خود بخود ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی ہمارے یہاں سے، ہماری کسی کوتاہی کو دخل نہیں ہے، اس کی حفاظت میں نے کوئی کمی نہیں کی، تو امانت میں تاوان نہیں لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہہ دیا کہ لے جا رہے ہو، عاریۃ المضمون ہے، اس کی ضمانت دینی پڑے گی، اگر چوری ہوئی تو یا جیسے بھی ہوا ہو، تمہاری کوتاہی سے ہوا ہو کہ تمہاری غفلت سے ہوا ہو، ہر حال میں اس کا تاوان تم کو لگے گا۔ اگر کتاب ضائع ہوگی تو جرمانہ لگے گا، تو پھر جرمانہ لگے گا، اور نہیں تو پھر اس کی حیثیت جیسا کہ میں نے کہا، اگر یہ شرط نہیں لگایا ہے تو اس کی حیثیت امانت کی حفاظت کیجیے، اور اگر ضائع ہو گیا تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی کی چیز لے کر کے آئے ہیں فائدہ کے لیے، تو اس چیز کی حفاظت کریں، پوری حفاظت کرنی پڑے گی، امانت سمجھ کر کے اس کو رکھنا پڑے گا۔ امانت ادا کر دو، جس کی امانت ہے اس کو امانت ادا کر دو، سمجھا کہ نہیں؟ 1 لاکھ روپیہ کوئی رات میں آیا اندھیرے میں، کہیں ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، آپ اس پیسے کو رکھ لیجیے، 1 لاکھ روپیہ ہے، ہم کو 2-4 دن میں ضرورت پڑے گی تو اس کو ہم آپ کے یہاں سے لے جائیں گے۔
اس کو ٹہلا دیا 2-4 دن میں، آیا تو کہ اس کی ضرورت پڑ گئی تھی دے دیا، اچھا 2 دن اور ٹھہرو۔ امانت کا کیا مطلب تھا کہ اس گڈی کو کھولنا نہیں تھا آپ کو، جو کا تو آپ رکھے رہتے، کب وہ آ جائے گا آپ نہیں جانتے، اور اگر خرچ کرنا تھا تو اس سے پوچھ کے کرنا تھا کہ کیا حق ہے ہم کو کہ ہم اس کو خرچ کر لیں، جب تم چاہو گے تو اسی دن ہم دے دیں گے یا 1 دن کے بعد دے دیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 دن بس۔ یہ اجازت اگر نہیں لیا ہے تو آپ کو اس کو کھولنے کا اور خرچ کرنے کا کوئی حق نہیں، آپ امانت دار نہیں کہلائیے گا، آپ خیانت کرنے والے کہلائیے گا۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، سمجھا کہ یہ مومن کی صفت نہیں، یہ منافق کی صفت ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے کسی کی۔ تب جا کے عدل امانت علامت ہے، کسی کی کوئی بات سن لیا، اس نے کہا بھائی دیکھو یہ بات امانت ہے، کسی کو کہو گے نہیں، تم کو دوست سمجھ کے کہہ رہے ہیں، دل پا کے کہہ رہے ہیں۔ اب دوستی جب دشمنی میں کل بدل گئی تو بیٹھ گئے چوراہے پر، بس چلے تو ڈھولک ایگو لے لو گے اور ڈھول بجا کے لوگوں کو جمع کرو گے کہ مولوی صاحب نے فلاں بات ہم کو کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کسی کو کہنے کے لیے سنو یہ بات ہے۔ جب تک دوستی رہی، کھانا پینا ساتھ رہا، چائے ناشتہ میں شریک رہے، اس وقت تک تو بات کی، امانت کی حفاظت کی۔ جہاں اختلاف ہوا پر صبح ہو کر کے اگل دیا، مردے تک مت اگلو، لے جاؤ پیٹ میں بات کو۔ آج سے ہماری تمہاری دوستی دشمنی میں بدل گئی ہے، تم الگ رہو گے ہم الگ رہیں گے، لیکن جو بات دوستی سے پہلے کہہ دیا ہے تم نے یا ہم نے، اگر ایک دوسرے کو کہہ دیا اور یہ کہہ کے کہا ہے کہ یہ امانت ہے تو اس امانت پہ خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جو قدر جان جائے پر وچن نہ جائے، راجپوت کا وچن ہے، راجپوت کافر ہو کر کے وچن دے تو کہ ایک راجپوت کا وچن، یہ ایک مسلمان کا وچن ہے۔ ایک مسلمان کسی کو وعدہ کرتا ہے، ایک مسلمان کسی کی امانت رکھتا ہے، نہیں اگر برداشت ہوتا ہے، پیٹ پھلتا ہے بات کہنے کی، بات نہیں پچا پاتے تو کون نہیں معافی چاہتے۔ ایسی کوئی بات آپ مت ہم کو کہیے جس کو آپ پردے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں پیٹ کا ہلکا آدمی ہوں، میں جب تک کہہ نہیں دوں گا میرے پیٹ میں بات پچے گی نہیں، آپ مت کہیے، پلیز مت کہیے۔ لیکن دوستی یاری کہہ کے سن لیا، سنا لیا، کہہ دیا، کہا دیا، سب جا کے نہیں اس کے بعد صبح ڈھنڈورا پیٹ دیا، جا رہے ہیں کسی کے دروازے میں کان لگا دیا، تجسس کر رہے، جاسوسی کر رہے۔ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، چلتے رہو۔ سن لیا، اور صبح ہو کے بعد چوراہے پر خبر ہوئی تو کہاں سے آیا، فلاں نے کہہ رہا تھا، فلاں نے کہہ رہا ہے، کلیجہ ٹھوک کے بڑبک سمجھتا ہے، ہم چلتے ہیں تو ہم سب کی دیوار میں کان لگا کے سنتے ہیں، بڑا اچھا کر رہا ہے، اسے واہ واہی کر رہا ہے۔ رے حرام خور کہے گا، حرام عمل کیا تم نے، تجسس کیا، میاں بیوی گفتگو کر رہا تھا، تم کان لگا کے اس کی بات سن رہے ہو آپس میں، کیا میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں، بستر پر ملاقات کر رہے ہیں تو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہو سکتے ہو تم، بے ایمان کہیں گا؟ اسی لیے لوگ کہتا ہے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، دیوار میں کہیں کان ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں بہت سارے بدماش قسم کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو چلتے چلتے لوگوں کی دیوار میں سٹ جائیں گے، کان لگا کے کنسویا لیں گے، کون کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے، راستہ ہے، راستے پر چلو، راہگیر کے طریقے سے اپنا جاؤ، کھڑا ہو کے سنے گا دوسرے کی بات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا تخن من خانک، علیہ السلام نے فرمایا کہ خیانت مت کرو اس شخص کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کیا۔ مان لیجئے کہ کبھی ہم نے تمہاری خیانت کی، لیکن جب ہم نے تم کو امانت دار بنایا تو تم موقع کی تلاش میں نہ رہو کہ ہاں ایک دفعہ ہماری ہی خیانت کیا تھا آپ نے، آج ہم نے بھی خیانت کر لیا۔ علیہ السلام فرماتے ہیں خیانت کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہے، اس نے خیانت کیا، وہ خائن ہوا، وہ امانت دار نہیں رہا، اگر تم کو اس نے اب امین بنایا ہے تو تم خیانت مت کرو۔ تو بتاؤ تو جس نے تم کو ٹھگا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مت ٹھگو، اس کی امانت میں تم خیانت نہ کرو، تو جس نے کبھی تمہاری خیانت کی ہی نہیں ہے اس کی خیانت تو اور بدرجہ اولا بڑھ کے نہیں نہ کرنا ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے جس نے خیانت کی اس کی خیانت مت کرو، اس نے کیا اس کا گناہ اس کے اوپر، لیکن اگر اس نے تم کو امانت دار بنایا ہے تو تم خیانت نہ کرو۔ چہ جائے کہ جس سے کوئی خیانت ہوئی نہیں ہے تم اس کے مال میں، اس کے پیسے میں، اس کی بات میں خیانت کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعلا بن امیہ کی روایت ہے، آگے دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتتک رسلی فاعطیہم 30 درعا، قلت یا رسول اللہ عاریۃ مضمونۃ او عاریۃ مؤدات، قال عاریۃ مؤدات، رواہ احمد۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتتک رسلی، جب میرے فرستادہ آئے، میرے میسنجر آئیں، کچھ خبر لے کے کوئی آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے یعلا تمہارے پاس، تو جتنے لوگ آئے باری باری سے 30 زرہ دے دینا۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کی قمیص کو، جس کو پہن کر کے
جنگی میدان جنگ میں جاتا ہے اس میں ہاتھ الگ لگا ہوتا ہے، سینہ الگ لگا ہوتا ہے، عقیل اس میں لگائی جاتی ہے، نٹ بولٹو کسا جاتا ہے، وہ جنگی ہتھیار ہے، ٹوپی الگ پہنتا ہے، ناک منہ ڈھکا رہتا ہے ہتھیار سے لوہے کے، اور ہاتھ وغیرہ رہتا ہے سمجھا کہ نہیں، پیر کے اندر بھی جوتا اسی طرح کا پہنتا ہے تاکہ تیر تلوار چلے، فوجی سب کا لباس ہوتا ہے۔ پہلے جب جنگ سامنے ہوتی تھی تو زرہ پہنتا تھا، آج کل بھی لوگ کوچ پہنتا ہے، بلیٹ پروف پہنتا ہے کہ گولی نہ لگے سینے کے اندر، وہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنے رہتا ہے، اس میں کئی لیئر ہوتا ہے، 4 لیئر، ایک لیئر پر گولی ٹکرا لی وہ کمزور ہوئی، دوسری لیئر پر جا کے ایک دم کمزور ہوئی، تیسرے پر تو ایک دم کمزور ہوئی، چوتھے میں لگا تو پگھل کے وہیں اٹک کے رہ گئی، سینے تک نہیں پہنچی گئی، سمجھا کہ تو یہ جنگی لباس ہے۔ تو یعلا بن امیہ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کے پاس بہت زرہ رہی ہو، حداد گیری کرتا رہا ہو، لوہار رہا ہو، زرہ بناتا رہا ہو، جنگی ہتھیار، تو کہا کہ جب میرا آدمی تمہارے پاس جائے تو اس کو 30 زرہ دے دینا۔ تو اب اس نے کہا 30 زرہ اچھی خاصی رقم ہو سکتی ہے اس کی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ عاریۃ المضمونہ ہے یا عاریۃ المعدات ہے؟ قلت یا رسول اللہ عاریت لے رہے ہیں آپ فائدہ کے لیے کہ جنگ میں جا کر کے واپس ہوں گے تو لوٹا دیں گے، تو یہ عاریت مضمونہ ہوگی یا عاریت المعدات ہوگی، یا یہ وہ عاریت ہوگی کہ آپ اس کو ادا کریں گے۔ اب یہاں پر پوچھیں اگر پڑھے لکھے لڑکوں سے جو مدرسے میں ہے کہ کیا مطلب ہے عاریت المضمونہ کا اور معدات کا، تو کوئی ہے جواب دینے والا؟ عاریت المضمونہ کا کیا معنی ہوا، عاریت المعدات کا کیا معنی ہوا؟ معدات کا معنی یہ ہوگا کہ اگر جنگ سے لوٹ کے آئے ہم اور زرہ تمہاری ہے سلامت، ٹوٹی نہیں ہے، پھٹی نہیں ہے، تلوار سے کٹی نہیں ہے، ضائع اور برباد نہیں ہوئی ہے بچی ہوئی، تو ہم لوٹا دیں گے۔ اور اگر ٹوٹ گئی اس میں کی کچھ زرہ جنگی میدان میں 10 گو ضائع ہو گئی، 20 ہی بچی ہے، تو 20 جو بچا ہوا ہے وہی ادا کریں گے تم۔ اور عاریت المضمونہ کا مطلب یہ ہو کہ تاوان پر عاریت ہے، یعنی یہ فائدہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کی ایک بھی زرہ اگر ٹوٹی یا کم ملی تو اس کا پیسہ آپ کو تاوان میں لگ جائے گا۔ تو اس نے پوچھا یعلا نے کہ یہ 30 زرہ جو آپ کہہ رہے ہیں دینے کے لیے، یہ عاریت جو آپ کو جنگ کے میدان سے لوٹنے تک کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو یہ تاوان کے نام پر ہوگا یا صرف ادائیگی کے نام پر ہوگا؟ یعنی ادائیگی اگر رہے گا تب ادا کریں گے، ختم ہو گیا تو ختم، اور نہیں تو پھر تمہاری 30 ہے تو 30 کا جو دام ہوگا وہ تم کو دیں گے۔ کس بات پہ آپ لے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاریت المعدات، عاریت ہوگی جس کو ہم ادا کر دیں گے، یعنی جو بچ آئے گی وہ دے دیں گے، جو ختم ہو گئی اس کی تاوان نہ دیں گے۔ بات صاف سن لو۔ تو کہا کہ چلیے ہم کو منظور ہے، یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ ہے فرق عاریت المعدات اور عاریت المضمونہ او معدات۔ یہ عاریت مضمونہ ہو یعنی اس کا تاوان دینا پڑے گا آپ کو اگر ٹوٹے گا تو، یا یہ ہے کہ جو بچے گا صرف وہی دینا ہوگا، جو ٹوٹ گیا اس کا آپ ہر جانا نہیں دیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، وہی عاریت المعدات رہے گی، صرف دینے کی حد تک رہے گا، جو بچے گا وہی دیں گے، جو ٹوٹ جائے گا اس کے تاوان نہیں دیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ یہی دیکھیے صفوان بن امیہ مسلمان آدمی تھا اس لیے اس سے بات ہوئی ہے۔ صفوان بن امیہ ہے، یہ کافر ہے۔ جنگ حنین میں آپ جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے بعد جنگ حنین لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صفوان بن امیہ مشرک سے کہا مکہ میں کہ اے صفوان تمہارے پاس زرہ ہے بہت سی، جنگی ہتھیار ہے، دو ہمارے سپاہیوں کو۔ تو کہتا غصباً یا محمد، کیا زبردستی کیجیے گا؟ کہا نہیں رے بھائی، زبردستی نہیں کر رہے ہیں، بل عاریت المضمون، عاریت ہوگی اور ضمانت پر ہوگی۔ اب یہ دیکھیے نبی صاحب خود قید لگا رہے ہیں کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ کم پر راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا ایک بھی ہمارا اگر ٹوٹا تو آپ کو پیسہ پورا لگے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ یہ شرط لگاوے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاریت المضمونہ، عاریت فائدہ حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں، جنگ سے لوٹ کے آنے تک کے لیے، لیکن اس میں کہا ایک بھی اگر زرہ تمہاری خراب ہوئی یا ٹوٹی تو اس کی قیمت دیں گے، تاوان دیں گے۔ وہ خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے، تب تو کیا حرج ہے، لے جائیے۔ تو یہی ہوا عاریت المضمونہ کا مطلب۔ تو یہ چونکہ مشرک تھا اس لیے یہ الگ بات ہے کہ جب آپ ادھر سے لوٹ کے آئے تو بندہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب مسلمان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو تمہاری تمام زرہ دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے وہ سب اللہ کے لیے دے دی، رکھیے اور دوسری جنگوں میں کام آئے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔